السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سے ملنے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایگزیجریشن سے نہیں بتا رہا۔ آج فرائیڈے ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، پروگرام ہے یو آسک فار اٹ، اور یہ پروگرام میں تو آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، مگر جو سوالات ہیں ان کا جو سارا رخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر صداقت کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ میں بالکل سر بڑی شارپ ڈریسنگ آج ماشاءاللہ۔ آپ تو کہہ رہے تھے ہم سارا ہفتہ انتظار کرتے، ہم نے شوق ہی بہت اسی لیے تو سر ہم نے کام کیا ہے کہ کوئی ہفتے کا دن چھوڑا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی پروفیشنل، کوئی نہ کوئی سائیکالوجسٹ، ٹاپ پروفیشنل، یک نہ شد دو شد، بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ایک پینل میں بھی پروگرام کریں۔ دراصل بنیادی طور پر جو میرے ساتھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں جی، اور وہ اپنے اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز سے بات کرتے ہیں اور سکلز پہ بات کرتے ہیں، اور ہم جنرلی پرابلمس کا سولوشن بتاتے ہیں۔ لیکن جب ہم سولوشن بتاتے ہیں تو ہم کچھ سکلز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جو کہ پھر باقی ویک میں میرے ساتھی لاہور، کراچی، اسلام آباد سے دو بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں اس انداز میں کہ مناٹنی نہ ہو اور لوگوں کو ان کا لباب بھی بات چیت تک پہنچ جائے۔ تو جو سکلز ہیں ان کو سیکھنے کے لیے تھراؤٹ دی ویک 5 سے 6 بجے ایک پروگرام ہوتا ہے، 6 سے 7 دوسرا ہوتا ہے، بالکل، اور پھر جمعہ اور ہفتہ جمعے کو ہم بلینگز کے پیج پہ براہ راست بات کرتے ہیں، اور ہفتے کے روز 4 بجے ٹائم میں فرق ہے، 4 بجے ہفتے کے روز ہم بات کرتے ہیں اردو پوائنٹ، جو دنیا کی سب سے بڑی اردو ویب سائٹ ہے، تو اس سے ہم براہ راست مخاطب ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کیا بات ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دن بدن دنیا میں اردو بہت جانی پہچانی زبان بنتی جا رہی ہے۔ اگر آپ دبئی جائیں بے دھڑک کسی سے بھی آپ بے دھڑک اردو میں بات کریں، وہ آپ کو اردو میں جواب دیں۔ واہ واہ، ہم نے تو یہ سنا تو اردو میں کہ ہم کسی سے بات کریں وہ ترکی بترکی جواب دیں گے، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ اردو میں جواب دیں گے، یعنی عرب جو ہے اردو بولنے لگے۔ بالکل، دبئی میں تمام جو لوکل مقامی لوگ ہیں اور جو دوسرے مہمان بھی ہیں جو کئی ممالک سے وہاں لوگ جا کے کام کر رہے ہیں، تو اردو کی سدھ بدھ ان کو بالکل ہے، آپ بے دھڑک اردو میں بات کر سکتے ہیں۔ ویری نائس۔ اچھا سر، کیونکہ ہمارا یہ جو فورم ہے اس میں ہم بات سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے منگل کا دن ہو تو ہم جو ہے ایک پروگرام لے کے آتے ہیں جس میں کہ کوئی ہم اس پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ کوئی موڈ مزاج کے اگر مسائل ہوں تو ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کراچی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ الکوہلزم میں اگر کوئی گرفتار ہو اور اس میں مداخلت کرنی ہو، انٹرونشن کرنی ہو، اس کی جان چھڑانی ہو اس مرض سے، تو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں کراچی میں وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر اس سے نام بھی تو بتا وکیل مراد صاحب، منگل کو جو بات چیت ہوتی ہے وہاں اس میں ندیم نور جی اور آمنہ نواز جی بات کرتی ہیں، جو کہ موڈ اور مزاج جو کہ انسانوں کے بہت بڑے مسئلے ہیں آج کے زمانے میں، اور جتنا بڑا شہر، جتنا بڑا کوئی انسان اس کو موڈ اور مزاج کے بھی اتنے ہی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ کوئک فکس کی طرف جاتے ہیں، یا تو کوئی ڈرگز کا سہارا لیتے ہیں یا پھر نشئی رویے اپنا لیتے ہیں۔ تو منگل کے روز ندیم نور اور آمنہ نواز جو بہت منجے ہوئے کاؤنسلر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ موڈ اور مزاج کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، اور روزمرہ بنیادوں پر ہم کیا ایسا کریں کہ ہمیں بہت زیادہ کٹھن مسائل موڈ اور مزاج کے حوالے سے نہ آئیں۔ اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں ایک بہت ہی تجربہ کار کاؤنسلر وکیل مراد بات کرتے ہیں کہ اگر کسی فیملی ممبر میں نشے کی بیماری ہو یا شراب کی بیماری ہو اور وہ بالکل بدکتا ہو علاج کے نام سے اور اپنے رستوں کو بدلنے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہ ہو، تو مداخلت کیسے کریں اس کی زندگی میں کہ جس سے مثبت نتائج نکلیں، تعلقات خراب نہ ہوں اور کوئی کھپ نہ پڑے۔ اور ان کے ساتھ ثانیہ آصف سائیکالوجسٹ ہیں، بہت دھیمے مزاج میں بہت اچھے طریقے سے بہت اہم معلومات وہ ہمارے ناظرین تک پہنچاتی ہیں۔ پھر سر ہم اگلے دن چلے جاتے ہیں اور جو ہے پھر ہم جوائن کر لیتے ہیں طلال زبیر صاحب۔ طلال زبیر صاحب ہم اسلام آباد سے جوائن کرتے ہیں، اور سعد شہید صاحب جو ہے
وہ ہمیں ایک اور طلال زبیر صاحب میں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں ارسلان. طلال زبیر صاحب جنرلی بات کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کی زندگی میں کسی بھی قسم کی مداخلت کیسے ممکن ہے اور اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, اس کی انیٹمی کیا ہے, فزیولوجی کیا ہے. اور ارسلان جو سائیکالوجسٹ ہیں ابھرتے ہوئے, وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اس گفتگو میں. اور جمعرات کی آپ بات کر رہے تھے. جمعرات کو سر سعد شہید صاحب جو کہ ابھی ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے جرمنی گئے ہیں, فرائڈ کے شہر میں گئے ہیں, سیگمنٹ فرائڈ کے شہر میں, مگر وہ وہاں سے بھی ہمیں جوائن کریں گے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اطرت زہرا ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بے شک دور بیٹھے ہوں گے لیکن وہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی بھی ساتھ ساتھ سر انجام دیں گے. اور یہاں سے جرمنی میں وہ جو اگلے 3 سال رہیں گے تو اس دوران وہ اپنے فرائض منصبی ولنگ بیس میں ادا کرتے رہیں گے. وہاں سے لائیو پروگرام بھی کریں گے اور وہاں سے ہمیں نئی نئی معلومات جو یورپ میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ایکسیس ہوتی ہے کہ وہاں طریقہ علاج میں کیا نئی چیزیں شامل ہو رہی ہیں اور کس طرح اسے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جا رہا ہے, تو وہ ساری باتیں وہاں سے کریں گے. یہ جو پروگرام ہے یہ ہے اٹ ٹیکس اے فیملی. یس, اٹ ٹیکس اے فیملی کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی بیماری یا خراب رویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پورے خاندان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ صرف اس شخص کو بالکل پن پوائنٹ کر کے علیحدہ نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ تمہارا کام ہے تم ٹھیک کرو. جب ہم رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو ہم جد و جہد میں بھی بندھے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہے, میں نے جو پروگرام بدھ کے تھے وہ منگل پہ ڈال دیے, مگر منگل کو ہمارا جو پروگرام ہے وہ طلحہ خالد کر رہے ہیں, محمد طلحہ خالد, اور وہ پروگرام کر رہے ہیں 5 سے 6 بجے, اور وہ پریونشن پہ, ایڈکشن پریونشن پہ پروگرام کر رہے ہیں. اور لاجواب پروگرام ہے, مجھے وہ بہت ہی پسند ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ فلسفی پہ ہے وہ پروگرام. جیسے امیونائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, جیسے پولیو کے قطرے جب آپ بچوں کو پلاتے ہیں تو آپ انہیں معذوری سے بچاتے ہیں, تو اسی طرح جب ہم پہلے سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں, اویئرنیس پاتے ہیں, ادراک ہوتا ہے کہ نشے کی بیماری آخر ہوتی ہی کیوں ہے اور بچاؤ کے لیے ہمیں پہلے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اسٹچ ان ٹائم آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسٹوڈنٹس کو ہم بتاتے ہیں کہ کیوں اور کیسے آپ نشے کی دنیا میں قدم رکھیں ہی نہ, کیونکہ یہ ہاتھوں سے دی ہوئی گرہ پھر دانتوں سے کھولنا پڑتی ہے اور زندگی میں بہت پریشانیاں بھی آتی ہیں نشے کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ماڈرن انسان کی طرح سٹریس مینجمنٹ سیکھیں, موڈ مینجمنٹ سیکھیں, اور یہ جو نشے کے پرانے طریقے ہیں جنہیں لوگ ماڈرنزم کی نشانی سمجھتے ہیں, شراب تو 10,000 سال پہلے لوگ استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں, دقیانوسی چیز ہے بالکل. لوگ اسے جدید ہونے کی اور ماڈرن ہونے کی نشانی سمجھتے. ماڈرن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنے موڈ اور مزاج کو مینج کرنے کے لیے جو سکلز ہیں وہ سیکھیں. جب ہم وہ سکلز بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور کمانڈ کے ساتھ اپنے موڈ کو بدل سکتے ہیں, اپنے ارادے کے ساتھ اپنے موڈ کو اپنی مرضی کے تابع بنا سکتے ہیں, تو پھر یہ خجل خواری کی اور بدنامی کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آپ نے تو اب یہ کام بھی شروع کیا ہے کہ ٹین ایجرز کو اور ان کے پیرنٹس کو سیٹرڈے کو شمائلہ بطول اور ان کے ساتھ ندیم پاشا جو ہے وہ ان کو ٹین ایجرز کو ایگزیکٹو سکلز سکھائے. ایگزیکٹو سکلز بنیادی طور پر وہ اشیاء ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو انہیں زندگی میں آگے چل کے کبھی مشکلات ہی نہ ہوں, کیونکہ انسان کے دماغ میں جو ہارڈ ویئر ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ وہ 3 سال کی عمر سے 11 سال کی عمر کے دوران ایسی مہارتیں سیکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں پھر یہ روزانہ جو موڈ خراب کا معاملہ ہے, یہ جو خجل خواری ہے, یہ جو الجھنیں ہیں, یہ ہوں گی ہی نہیں. یہ ہیومن سکلز ہیں بیسیکلی, جو کہ ہم بچوں کو محبت پیار میں سیکھنے ہی نہیں دیتے. ہمیں بڑا لاڈ آتا ہے اپنے بچوں پہ, انہیں یہ کام نہیں تم صرف پڑھو, یہ نہیں تم صرف پڑھو, اور انہیں دنیا داری نہیں سیکھنے دیتے, انہیں موڈ اور مزاج کو سنبھالنے کی جو سکلز ہیں وہ نہیں سیکھنے دیتے, ان کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, ان کے اندر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی, اور انہیں اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا نہیں آتا. جتنے کامیاب لوگ ہیں صبح سے شام تک جدوجہد کرتے ہیں, اور شام کو جب کہ وہ کافی کامیابیاں سمیٹتے ہیں تو ساتھ ہی موڈ اور مزاج کی خرابیاں سمیٹ لیتے ہیں, اور پھر انہیں کوئک فکس کے طور پر الکوہل اور دیگر منشیات کا استعمال کرنا پڑتا ہے, یا پھر اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ایسے رویے اپنانے پڑتے ہیں جس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے.
جیسے کہ ٹی وی دیکھ ہی رہے ہیں ٹی وی اور ویڈیو گیمز پہ لگے ہوئے ہیں، یا روزانہ جا کے تو کسی ریسٹورینٹ میں ڈنر کر رہے ہیں جہاں ان کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ کے دوسرے لوگوں پہ رہے. تو سیٹرڈے کو ہم 6 سے 7 بجے ایک پروگرام کرتے ہیں اور وہ ہے کو ڈیپینڈنسی پہ، اور وہ بھی وکیل مراد اور ثانیہ آصف کرتی ہیں. ہمارے کیونکہ پیجز مختلف ہیں، ولنگ ویز کا پیج ہے، پھر ولنگ ویز لاہور ہے، ولنگ ویز اسلام آباد ہے، ولنگ ویز کراچی ہے، مگر ہم شیئر کر لیتے ہیں ولنگ ویز پہ. تو کو ڈیپینڈنسی پہ یعنی روگ لگ جاتا ہے، اور یہ ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں، جب بھی گھر میں کسی کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا تکلیف اور نقصان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو باقی فیملی ممبر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اور بعض بیماریوں کے تو نام میں ہی بہت دہشت ہے، جیسے کہ کینسر. تو جب فیملی ممبر کو کینسر ہوتا ہے تو اس کا سایہ باقی اہل خانہ پر بھی فردن پڑتا ہے، اور وہ بھی مرجھا جاتے ہیں، وہ روگی سے ہو جاتے ہیں. اسی طرح خاندان میں کسی کو ڈائبٹیز ہو یا دل کا دورہ پڑے یا الکوہلزم کی بیماری ہو یا کوئی اور حادثہ ہو، تو باقی اہل خانہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے اور ان کی زندگی نارمل نہیں رہتی، اور وہ روگی سے ہو جاتے ہیں. جب وہ روگی سے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا کریں، ان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، اور اپنے اس فیملی ممبر کے لیے کبھی ان کے ذہن میں منفی باتیں آتی ہیں، کبھی مثبت باتیں آتی ہیں، کبھی وہ انہیں برے لگتے ہیں، کبھی وہ اچھے لگتے ہیں. تو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ فیملی ممبرز کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور بڑی کھپ اور بڑا رولا ہوتا ہے. اور یہ جو روگی ہوتے ہیں، یہ فیملی ممبر سارے نہیں ہوتے، کوئی ایک زیادہ، کوئی ایک کم، کوئی معمولی متاثر ہوتا ہے. تو اس روگ میں سے نکلنا بھی ضروری ہے اگر آپ دخل دینا چاہتے ہیں اپنے پیارے کی زندگی میں. تو پھر آپ کو پہلے اپنے آپ کو اس روگ سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوش و حواس اپنے قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی کو نارملائز کرنا ضروری ہے، سیلف کیئر ضروری ہے. جب آپ اپنی کیئر کرتے ہیں، اپنی نگہداشت کرتے ہیں، جسمانی طور پر آپ صحت مند ہوتے ہیں، ذہنی طور پر آپ پرسکون ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اہل خانہ کی زندگی میں دخل دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کرنا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو کہ وکیل مراد اور ثانیہ آصف ایک دوسرے دن کراچی سے بتاتے ہیں. سیٹ تو وہ یہ جو روگ والا معاملہ ہے اس میں سے بھی نکلنا ضروری ہے. تو ہم جو سارے پہلو ایڈکشن اور الکوہلزم کے ارد گرد اسپیشل سبجیکٹس کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر ماہرین پھر الگ الگ بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے فیلڈ کے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں جن کو. منڈے کو پروگرام ہوتا ہے برائٹ ٹائم شو، آپ کا فیوریٹ، یہ آپ نے بالکل ویک کے شروع میں رکھا ہے. اس میں جو ہے فریحہ ناز بھی ہوتی ہیں اور بھی مطلب اس میں میں جن کا فین ہوں وہ ڈاکٹر اعجاز قریشی ہیں. تو منڈے کو ذرا آپ کو پتہ ہے لوگ تھوڑا سا پسند نہیں کرتے، منڈے صبح ہی برا لگتا ہے، سنڈے کے بعد منڈے برا لگتا ہے. تو اس میں ذرا ہلچل مچانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ سے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ ڈرائیو ٹائم شو لے کے آتے ہیں، انرجی پیدا کرتے ہیں، اور ایک کک سٹارٹ کرنے والا ہمارا کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم منڈے سے سیٹرڈے تک پروگرام کرتے ہیں. آئندہ ہم سنڈے کو یہاں سے جو سیمینار ہمارا ہوتا ہے مشکل موضوع پہ مشکل بندے کے ساتھ کیسے بات کریں جبکہ آپ کے نفع نقصان کے معاملے بہت اونچے ہوتے ہیں اور جذباتی گرد بہت اڑی ہوتی ہے. تو سنڈے کو بھی ہم لائیو ہوا کریں گے آنے والے سنڈے سے. یہ والا سنڈے نہیں، اس سے اگلا سنڈے جو ہے وہ کون کرے گا؟ وہ میں کروں گا، سیمینار آپ کا خادم کرے گا. اور اس میں میرے ساتھ کوئی ہر ہفتے 40 کے قریب لوگ ہوں گے جو عملی طور پر انٹریکٹیو ہوگا، جو ٹریننگ ہوگی ہے کہ بات کیسے کریں، جو انڈسکسیبل چیزیں ہیں انہیں ڈسکسیبل کیسے بنائیں. کس وقت ہوگا؟ یہ 3 سے 5 بجے تک یہ پروگرام جو ہے ہوا کرے گا. یہ ہوتا ہے پہلے بھی، لیکن ابھی اس کی لائیو ٹرانسمیشن ہم نے شروع نہیں کی. یہ تو 10 سال سے ہو رہا ہے، اور جس میں ہم بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں انہیں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. یہ جو خاموشیاں ہیں یہ بہت جان لیوا ہوتی ہیں، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. جب ہم بات کرنے کی بجائے خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ جو منڈے کا پروگرام ہے جس میں آپ کے ساتھ فریحہ ناز ہیں، تو وہ بھی یہ بنیادی طور پر ایک گیئر کرنے کے لیے، گیئر اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم کس طرح اپنے ناظرین تک وہ باتیں پہنچائیں گے جس سے ان کی زندگی سہل، آسان،
خوشحال اور مزے کی ہو جائے. یہی ہمارا ایم ہے. آگے چل کے آپ نے کیا انویسٹ کیا کہ اس کو ایک پورا جو ہے پورا ہر چارٹ پہ ہر ٹائم پہ کچھ خبریں آ رہی ہیں, کچھ آرٹیکلز آ رہے ہیں, پیج پہ بھی آ رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی لائیو بھی ہو رہی ہے, ہم ایسا سوچ رہے ہیں ابھی کچھ نہ کچھ پردے میں تو رہنے دیجیے. اور آج ابھی ہم اپنے پروگرام میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, پھر ہم یاد دلاتے رہیں گے. جی ان باکس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ایک سوال ہے آیا ہے میرے پاس, اور چاہے بریک بھی لیتے ہیں فراست بریک لے لیتے ہیں, مجھے پتہ ہے بات لمبی سر, یہ بڑی بری عادت ہے, میں گال شروع کرنا آج سوال بھی کیسا ہے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے. چلیں بات کیجیے. اچھا سر, یہ مہناز ہیں, ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے اور انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے, اور وہ فیڈرل بی ایریا کراچی سے انہوں نے سوال کیا. کہتی ہیں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان سے انجانے میں اکثر ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بعد میں انہیں شرمندگی ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ ان سے بدحواسیاں ہوں, مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے ایسا ہو جاتا ہے. وہ جتنی کنفیوز ہوتی ہیں اتنی زیادہ حماقتیں زیادہ سرسرد ہونے لگ جاتی ہیں. اور وہ فرما رہی ہیں کہ ابھی حال ہی میں ان کے باس نے ان کو تھوڑی کسی بات پر جھاڑ پلا دی اور ان کا موڈ خراب تھا. اسی منہ بسور کر وہ اپنے باس کے متعلق اپنی سہیلی کو کوئی میسج کرنا چاہ رہی تھی, مگر غلطی سے باس نے ان کو تنبیہ ویسے بھی کی اور پھر کوئی میسج میں بھی کی, تو انہوں نے وہ غلط بٹن دبایا اور جو باس کے متعلق ان کی بری فیلنگز تھیں جو انہوں نے اپنی سہیلی کو بھیجنی تھیں, وہ غلطی سے باس کے پاس چلے گئی. سر یہ جو ہے اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے, مگر کیونکہ ان کو کیا مسئلہ درپیش؟ سر اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کیا کروں کہ یہ مجھ سے ایسی حماقتیں اکثر ہو جاتی ہیں, میں ان سے کیسے بچوں, اپنی اس تمہارے سارے کنفیوژن میں میں اپنے آپ کو کیسے سنبھال کے رکھوں, یہ ان کا مسئلہ ہے. مگر ہم سر آپ سے اس کا جواب لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک. یہ بچے جو ہیں جتنے بھی وہ کہتے ہیں بریک بہت ضروری ہے, شاید انہوں نے کسی نے پانی جانا ہے, کسی نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہے, تو کچھ مسائل ہوں گے, تو ایک چھوٹی سی بریک لے کے ناظرین واپس پلٹ کے آتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ, اور جب آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ کے سوالات جو آپ ہمیں میسج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا فون ہے اس کو بھی ان کریں گے, آپ فون بھی کر سکیں گے اور آپ کے میسیجز اور بھیجے ہوئے سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ یو آسک فار اٹ. میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی. لاہور بار بار کہی جا رہے سن, گل لمبی ہو گئی. یہ سارا کاغذ پہ لکھ کے رکھ سے جڑی کرتے across the nation. This is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹے تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں, مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر. سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح, علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو.
Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور ہم بریک پہ جانے سے ایک دفعہ پھر سے آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. یہی تو فائدہ ہے استاق بھائی یہاں پہ کہ ہر کام جو بالکل کیجول انداز میں ہوتا ہے. استاق بھائی روایتی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں کئی دفعہ روایتی چیزوں سے آؤٹ آف دا باکس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ٹیلی ویژن کے ایک خاص پیرافرمینیا تھا، ایک قواعد و ضوابط تھے. جیسے جیسے جو ہے مطلب میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے والد کے زمانے میں، دادا جان کے زمانے میں ان سے بات کرنے کے لیے بڑے بہادر کھڑے ہو کے ہم بات کیا کرتے تھے. ایک ڈسٹینس تھا. I would never talk to my father as freely. Maybe some people could. مگر آج ہم دیکھتے ہیں بچے آ کے بڑے آرام سے بات کرتے ہیں. ٹیلی ویژن کا دور ہے، وہ آرام سے بات ہو رہی ہے. موبائل فون ہے، کمیونیکیشن. اسپونٹینیس ہونا زندگی کا حسن ہے. جب ہم چیزوں کو اسپونٹینائٹی سے نکال دیتے ہیں جی تو اس میں اسٹریس آنا شروع ہو جاتی ہے. جب پروٹوکولز بہت زیادہ ڈالتے ہیں دنیا میں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں بات چیت ہو رہی ہو تو جب آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہے تو آپ کر دیں. آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کب کوئی اپنی بات مکمل کرے گا تو پھر آپ بات کریں گے. ایک پرسنل لائف میں یہ بڑی کارآمد اسکل ہے کہ آپ انتظار کریں کہ دوسرا بات کر لے، آپ سوچ کے سمجھ کے پھر جواب دیں جی. لیکن ٹی وی شوز میں اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے، اس میں اتنا تیزی سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ انتظار نہیں کر سکتے اور بات کو آپ جاری رکھتے ہیں. اور دنیا میں اب یہ نیا رواج ہے جسے کراس فائر کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے کراس فائر میں تو کوئی پھر آ جائے تو وہ پھر اس کو لگ بھی جاتی ہے. جیسے ٹاک شوز میں دو تین لوگ اکٹھے ہی بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو سنجی آواز آ رہی ہوتی ہے اس میں سے بھی آپ گیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ایسے بینگ اے کمیونیکیٹر آپ خود بھی جو ہے کمیونیکیشن سکلز سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں. کمیونیکیشن کا کون سا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کے دل میں اتر جائے، انفلوئنس ہو جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے جب بات کرتے ہیں اور آپ دوسرے کی جو زبان ہے اس کے مطابق جتنی اہلیت ہے، جس زبان میں کسی کی مہارت ہے تو اس زبان میں آپ جب بات کرتے ہیں اور اس کے جو مخصوص الفاظ ہیں جیسے کہ وہ سمجھتا ہے. اگر آپ جانتے ہیں چونکہ ہم جن لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں، تو اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم دوسرے سے بات کریں اور بات ذرا ٹینٹیٹیو کریں، اس طرح بات نہ کریں جیسے کہ آپ پہلے سے ہی طے کر چکے ہیں یا آپ نے کوئی ایکسٹریم والے ورڈز نہ بولیں. آپ اس طرح بات کریں کہ جیسے آپ کو یوں لگتا ہے. یعنی اگر آپ کو یوں لگتا ہے تو یوں بات نہ کریں کہ آپ کو پکا پتہ ہے. جب آپ
اس طرح بات کرتے ہیں تو دوسرا اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ آپ کی بات توجہ سے سنتا ہے. ایک دھیمے انداز میں بعض اوقات رک کے بعض اوقات بات کو دہرانا پڑتا ہے کیونکہ دوسروں کا اٹینشن سپین بعض اوقات اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو جو کمیونیکیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں سے بات نکلے اور دوسرے کے دل میں اتر جائے. تو جب تک یہ سارے کا سارا معاملہ اپنی انجام ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو تب تک تو بات نہیں بنتی. اور جو گفت و شنید ہے یہ قوس قزح کی طرح ہوتی ہے. یہ جتنے رنگوں کے ساتھ آپ کے دل سے نکلتی ہے اتنے ہی رنگوں اور خوبصورتی کے ساتھ یہ دوسرے کے دل میں اترے تو اس کو ہم ابلاغ کہتے ہیں یعنی کمیونیکیشن کہتے ہیں. سر وہ جانے سے پہلے بریک پہ مہناز کا مسئلہ تھا, بدحواسیاں تھیں اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ ان سے بدحواسی ہو, مگر جب ان سے کوئی سختی سے بات کرتا ہے یا ان کو لگتا ہے اکثر تو سر یہ میں نے آفیسز میں دیکھا ٹرینڈ کہ آپ اگر باس کے حیثیت سے ان کو ایک بات بتا رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس سطح پہ کام کی پہ اس سے ذرا سی بہتر ہو جائے تو وہ آپ بتاتے ہیں تو لڑکیوں کے ٹپ 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 آنسو بھی گرنے لگ جاتے ہیں. اس کے اوپر ترا یہ کہ وہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بجائے بات صحیح کرنے کے. مجھے وہ یاد آ گیا حسینہ معین ایک ڈرامہ لکھتی تھی تنہائیاں, اس میں بھی کچھ اسی قسم کے کردار تھے. حسینہ کو بلائیے بٹھائیے سمجھائیے, وہ اس قسم کا تھا. اس میں یہ جو مہناز ہے یہ فیڈرل بی ایریا کراچی میں ہے اور ان کے باس نے ان کو کسی بات پہ سرزنش کی ان کو بات بری لگی. بات جب بری لگی تو انہوں نے اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے باس کا ایک میسج آیا ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے رسپونڈ کرنا تھا اپنی وہ کیتھارسس کرنا تھا اپنی سہیلی کو میسج کے تھرو. غلطی سے میسج جو ہے چلا گیا باس کو اور اس میں انہوں نے لکھا تھا باس کی برائیاں, غصہ تھا. تو اس میں ان کے ساتھ معاملہ اور خراب ہو گیا, ان کو اور برا لگا اور زیادہ شرمندگی ہوئی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جتنا بات کو بنانے کی کوشش کرتی ہوں اتنی بگڑتی جاتی ہے. اچھا یہ خالی ان کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا, ہم سب کے ساتھ زندگی میں اکثر اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم ایک بدحواسی سی کہتے ہیں. جیسے ہم کبھی امبیرس فیل کرتے ہیں, کبھی ہم یا کوئی دوسرا بلش کرتا ہے جب کہ کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے, اور جب کوئی قصور ہو جاتا ہے تو ہم اس کی شرمندگی میں ڈوب جاتے ہیں, اس کی ندامت میں ڈوب جاتے ہیں. حالانکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں بچپن سے ہم پر اتنی تنقید ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ ہمیں میسج یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں ہو. اس وجہ سے پھر ہم چھپانا شروع کر دیتے ہیں ان کمزوریوں کو جو یا ان کوتاہیوں کو جو ہم سے سرزد ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں دیر سے پہنچے ہیں تو عام طور پر ہم پھر اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کوئی بہانے سفیلے بہانے, مثلا ہم کہہ دیں گے ہماری گاڑی خراب ہو گئی, ہماری موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی, ٹریفک بہت تھی, جیم ہو گیا. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں. خود پہ نہیں لیتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایکچولی میں بر وقت تیار نہیں ہو سکا, میری کوتاہی کہ میں نے معاملہ کو ٹائم مینجمنٹ کو میں نے توجہ نہیں دی اور میں دیر سے تیار ہونے لگا, اس وجہ سے میں آپ تک دیر سے پہنچا ہوں, جس پہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا. چھپانا تو چاہیے نہیں, چھپانے سے ہی پھر طبیعت میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بدحواسیاں. یعنی جب ہم اپنی زندگی میں 3 چیزوں سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کمزوریوں کے حوالے سے جب ہم 3 چیزوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے جس میں ہم چھپاتے ہیں باتیں یا بہانے بناتے ہیں, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اور کسی کو تو نہیں پتا ہوتا, تو ایک بندہ جو سب سے اہم ہے آپ کی زندگی میں وہ کون ہے؟ تو جب ہم خود اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم انسان ہیں اور ہم اپنے ہی سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بات کر رہے ہیں, بہانوں بہت زیادہ مجروح ہوتا ہے. اور پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے بھی جب یہ حرکت کی کہ وہ میسج جو ہے وہ باس کو بھیج دیا غلطی سے, تو اب یہ بھلا کیا کریں گی؟ یہ چھپ جائیں گی, یہ اگلے دن دفتر نہیں جائیں گی اور دیکھیں گی کہ باس کو پتہ بھی چلا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں, بہت سارے
میسیجز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا. تو یہ کوشش کریں گی کہ میں وڈرا کر جاؤں, میں چھپ جاؤں. جیسے ہمارے معاشرے میں میرے سے بچپن میں عادت تھی کہ گھر میں مہمان آنا چارپائی کے نیچے گھس جانا اور نکلنا نہیں باہر. یہ شیم کی علامت ہے جو کہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی خاص چیز نہیں ہیں, ہم کوئی نکھیت ہیں, ہمیں کوئی دوسرا بہت میسج دے رہے ہوتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں مائیں اپنے بچوں کو جوان ہونے تک کوئی 18,000 دفعہ مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں یہ بات کہتی ہیں کہ ویسے تمہیں اتنی بھی خاص چیز. سر ماں کیوں کہتی ہے ایسا؟ باپ بھی کہتے ہیں, ماں بھی کہتے ہیں, اسکول ٹیچر بھی کہتے ہیں. اچھا. اور دوست بھائی بھی کہتے ہیں, سگے بہن بھائی بھی کہتے ہیں. اپنے چھیڑے پکائی ہوتی ہیں, نام پکائے ہوتے ہیں, پٹ ڈاؤنز کیے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو یہ سب جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے ہوا سے دوسرے لوگ ہم اسے انٹرنلائز کر لیتے ہیں, اور ہمارا جو ڈیفنس اس کے مقابلے میں ابھرتا ہے وہ یہ ابھرتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے چھپ جاؤ, سامنے نہ ہو. پہلی چیز کہ جب ہم ڈسیپشن سے کام لیتے ہیں, جب ہم چھوٹے چھوٹے دھوکے دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں, بہانے کرتے ہیں. اصل بات بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ جی مجھے دیر ہو گئی کیونکہ میں جلدی تیار نہیں ہو سکا. تو کوئی کہتا ہے جی کیوں جلدی تیار نہیں ہو سکا؟ بس کہیں مس مینجمنٹ, جی میں بس کوشش کر رہا ہوں میں بہتر. تو سچ کے ساتھ رہیں, کوئی اتنی قیامت نہیں آ جائے گی. اس پہ آپ اپالوجی کر سکتے ہیں, آپ اس سچی بات کو پھر آگے امپروو کر سکتے ہیں, بہتر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ بہانہ کہ جی ٹریفک بہت تھی, تو دوسرا بندہ مربتاً بلا کیا کہتا ہے جب آپ دیر سے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ٹریفک بہت تھی, کوئی بات نہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. تو یہ فارمولا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر آئندہ بھی طرز عمل یہی رہے گا, کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا اور آپ کو اگلے نے بھی اکوموڈیٹ کر دی. ہاں, جب آپ نے بہانہ کیا اینڈ اٹ ورکڈ, اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں انتظار کر سکتا ہوں آپ کا, یا اس طرح کی کوئی بات کی, تو پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا. جب جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر مس مینجمنٹ تو ہوتی رہتی ہے, اور ایک جھوٹ کے لیے 9 جھوٹ بھی بولنا پڑتے ہیں. پھر وڈرا کرنا. اچھا, یہ جو 2 ٹول ہیں کہ جھوٹ بولنا اور وڈرا کرنا, اس کے ساتھ پھر ایک تیسرا ٹول جمع ہوتا ہے کہ جہاں کمزور آدمی ہوا تو اس کے اوپر ہی چڑھائی کر دی, اس کے اوپر ہی بلبا ڈال دیا. بھئی آپ سے ہاتھ لگا ہے, گلاس گر گیا ہے, اور آپ بولا کہ تو رکھیا ہے تھے کیوں, کونے تے تو رکھیا کیوں ہے. تو پھر لیش آؤٹ کرنا, دوسرے پہ آپ نے چابک برسانے شروع کر دیے. اور ان 3 چیزوں سے مل کے ہمارا جو پرسونا بنتا ہے وہ ایسا بنتا ہے کہ ہمیں جگہ جگہ ایمبیرسمنٹس کا ہم سٹیج پہ جا کے بات نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ضرور میری کوئی نہ کوئی چیز ایسی نوٹ کریں گے جو میری کمزوری ہے. تو جو ہم چھوٹی موٹی بدحواسیاں یہ کرتے ہیں ساری کی ساری, ان کے پیچھے یہ 3 چیزیں ہیں. اور ان کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل تو سر اس کا اپوزٹ ہی ہوگا. اس کا حل تو اس کا اپوزٹ ہی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو مان لیجئے. آپ جب غلطی کو مان لیتے ہیں تو دوسرا لاجواب ہو جاتا ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ بہتری کی طرف چل سکیں. تو جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم اسے مان لیتے ہیں, ہم اپولوجائز کرتے ہیں, معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. جی. پھر اگر کسی کا چھوٹا موٹا کوئی نقصان کر دیا ہے تو وہ ہم بھر دیتے ہیں. دنیا میں دستور ہے کہ اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو ہم وہ بھر دیتے ہیں, معافی ہوتی ہے, تلافی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک آدھ چیز کو پھل تو دے دیتے ہیں تاکہ دوسرا ذرا خوش ہو جائے اور واپس آپ کی طرف پلٹ کے اچھے ریلیشن شپ بنانے کی طرف آ جائے. آپ دیکھیں ایئر لائنس کیا کرتی ہیں کہ کوئی فلائٹ دیر ہو گئی ہے, 4 گھنٹے ڈیلے ہوا ہے, تو وہ اس پہ معافی کے طلبگار, پھر وہ آپ کو کوئی کھانا وانا کھلائیں گے, کوئی آپ کو وہ کوئی خوشی دینے کی کوشش کریں گے کہ چلیں آپ بزی رہیں. اور پھر جب واپس آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آئندہ جب آپ ٹکٹ خریدیں گے تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اب مجھے بتائیے کہ ایسی ایئر لائن کا کلائنٹ بھاگ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے معافی, تلافی اور اضافی. تو یہ ہم اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں چھپنا نہیں پڑے گا, پیچھے نہیں آنا پڑے گا. اگر آگے بڑھ کے ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر ہمیں ندامت سے پیچھے چھپنا نہیں پڑے گا. اب یہ اگر خاتون 2-3 دن دفتر نہیں جاتی تو ویسے پتہ نہیں باس نے انڈرسٹینڈ کر لینا تھا کہ بھیجا میسج کسی اور کو ہے, پرائیویٹ میسج ہے, مجھے آ گیا ہے,
تو پھر آپ جا کے معافی بھی نہیں اگر مانگیں اور آپ دفتر میں بھی نہ جائیں اور منہ چھپانے لگیں یا پھر اور 10 لوگوں کے ساتھ جا کے اپنے باس کے خلاف باتیں کریں, لیش آؤٹ کیے قسم, تو پھر اس سے تو زندگی خراب ہی ہوگی. اس کو کرنا ان کو کیا چاہیے؟ اس کو تو ہم کہیں گے ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. اب نہیں کرنا کیا چاہیے ان کو؟ تو یہی کرنا چاہیے کہ جا کے اون کریں کہ غلطی ہوگی, اور غلطی کا اپائے یہی ہوگا کہ ان سے کہیں سر یہ آئندہ آئی میک اپ فار دس, یہ جو مجھ سے غلطی آپ نے جس بات پہ سرزنش کی تھی میں اس کو صحیح کروں گی, آئی ٹرائی ٹو میک اپ فار اٹ. اور وڈرا کرنے کی بجائے اپ فرنٹ جائیں. اور تیسرا جو آپ نے بتایا ہے وہ کیا تھا؟ اضافی کوئی ایسا کام کریں, اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو اور بھی بہتر بنائیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اتنی ہمت نہیں, باس بہت خلوص ہوتے ہیں, تو اگر اتنی ہمت نہیں تو باس کو ایک میسج لکھ دیں اور وہ سیفلی کو بھیج دیں. اب کے لیے صحیح ہونا چاہیے. اب وہ باس کو میسج بھیج دیں اور بتائیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی, تو میں اس پہ اپولوجائز کرتی ہوں. دوسری بات وہ یہ کر سکتی ہیں کہ چونکہ میں نے غلطی کی ہے اور اس سے آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے, تو میں آپ کو یہ ایک آئس کریم بھجوا رہی ہوں میک ڈونلڈ سے, وہ اور ساتھ ایک برگر ہے اور یہ ہے, تو وہ میری طرف سے آپ قبول کریں, وہ آپ کو ڈلیور ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرے سے یہ جو غلطی ہوئی ہے نا, تو میں 2 گھنٹے ڈیوٹی روزانہ زیادہ دوں گی اور 1 ہفتے تک ایسا کروں گی. تو امید ہے کہ آپ میرے ان اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے درگزر کریں گے. میں نا تجربہ کار ہوں, ایسے ہی میرے دل میں جو بات تھی میں نے کسی اور سے کرنا چاہیے, وہ آپ ہی تک پہنچ گئی. آئندہ اگر مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ ہوگا تو میں آپ ہی سے بات کروں گی. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. پتہ ہے کیا استاق بھائی, مجھے یہ آپ کی بات سن کے لگا کہ بظاہر تو یہ چیزیں مشکل نظر آتی ہیں, مگر جب ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ایک ہیومن لیول پر ایک ایسا راستہ بنتا ہے جس میں لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنتی ہے اور آپ میں بھی ایک کریج آتا ہے. اس کی ایک کی ورڈ ہی یہی ہے کہ انکریج یور سیلف. جیسے آپ دوسروں کو انکریج کرتے ہیں تو بھئی آپ اپنے آپ پہ بھی کچھ ترس کھائیں, اپنے آپ کو بھی انکریج کرتے رہیں. جہاں آپ کا دل پیچھے ہٹ کے چھپنے کو کرتا ہے وہیں کریج پیدا کریں, ہمت کریں اور آگے بڑھیں. اگر آپ اجنبی سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور رستہ تلاش کرنے میں خود ہی خجل خوار ہو رہے ہیں, تو بھائی ہمت کیجئے, کسی سے پوچھ لیجئے. اگر آپ سٹیج پہ جا کے بات کرنے سے کتراتے ہیں اور اگر آپ کو ٹی وی والے انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے کسی ٹاک شو میں حصہ لیجئے, میں بہت سے ایسے MLAs کو جانتا ہوں کہ جنہیں جب بلایا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے, کہتے نہیں ہم نے ٹی وی پہ نہیں آنا. تو جب ہم اپنے آپ کو وڈرول میں لے جاتے ہیں, پیچھے پسپائی کی طرف لے جاتے ہیں, تو ہم پہلے سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کیمرہ مجھے کھا تو نہیں جائے گا, آفٹر آل میں اگر MLA ہوں تو میں نے اتنے لوگوں کو فیس کیا ہے, میں پارلیمنٹ میں بات کر Karachi.
Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. अच्छा जी, अभी टाइम क्या है? जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद, प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। Jazz. दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan.
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے یو ایسکڈ فار اٹ، اور ہمارا جو ہے یہ لاسٹ سیگمنٹ چل رہا ہے پروگرام کو، جس کو میری کوشش یہ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لمبی لمبی بات کر لوں، تاکہ جو زیادہ سے زیادہ اس میں سے وہ ایک سر ہوتی ہے نا ہڈی، جب جس میں بوٹی ہم کھا جاتے ہیں اس کے اندر مک ہوتی ہے، تو کئی لوگ جو ہے نا کر کے، تو وہ آپ کا جب پروگرام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں مک نکال لی جائے، ساری چیزیں جو ہے نا آپ سے کشید کر لی جائے. ہم پروگرام ایک اور کیا کریں گے ہفتے میں، ایک کی بجائے 2 کریں گے سر، بڑا ضروری ہے. تو یہ ہفتے میں بہت سے ہمارے ناظرین نے کہا ہے کہ جی ایک پروگرام کافی نہیں ہے، اس میں تشنگی رہ جاتی ہے. جی، ہم ایک اور پروگرام بھی کریں گے. اور جو اس وقت ہمارے ساتھ سر یہ مصباح معراج ہیں، سر انہوں نے لکھا ہے سارے لو بوتھ آف یو، اور آگے ہارٹ کا سائن بھی ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید کچھ کہہ رہے تھے سر؟ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں شکریہ. جی سر، ڈاکٹر جاوید اقبال خان صاحب ہیں، گڈ کہہ رہے ہیں. مصباح معراج ونس اگین ہے، کہتی ہیں صبح سے 5 بجے کا ویٹ کر رہی تھی اور 5 منٹ لگے یہ شو ڈھونڈنے میں، سارے پیجز پہ دیکھا کہیں نہیں ملا، آخر یہاں پہنچ گئی. چلے، آخر جو انسان کی لگن ہوتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. اور ہمارے ناظرین اکثر ہمیں ویسے بھی میسج بھیج کے پوچھتے رہتے ہیں پروگرام کے بارے میں، مشورے دیتے رہتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام سننے دیکھنے والے ہیں وہ اس میں پوری دلچسپی سے شریک ہوں، اور ہمیں بتائیں کہ وہ پروگرام میں کس طرح کی تبدیلیاں چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنائیں. کیونکہ ایک بڑا مقصد ہے کہ ہم اس کمیونیکیشن کے ذریعے، جی سر، اس تبادلہ خیالات کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں کچھ خوشیاں بھرنا چاہتے ہیں، کچھ خوشحالی کے پہلو لانا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہمارا پرخلوص جذبہ ہے اس معاملے میں، اس میں ہم وہ جو ساری باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ، کہ کچھ بھی ہم جانتے تھے ہم نے وہ بتا دیا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی رکھیں نہ، جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں تو وہ ہم ضرور بتا دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا جی، یہاں پہ فریفوئی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتا ہے ریگولر جو ہے ہمارے پروگرام میں. یس دیر آر سم روگی ممبر ان سم فیملیز ہو نیڈ سائیکولوجیکل ہیلپ. یہ انڈورس کر دی آپ کی بات، وہ جو پہلے آپ کہہ رہے تھے نا روگ والی بات، کو ڈیپینڈنسی. میں ایک بات بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جس میں کوئی فیملی ممبر کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یا پٹری سے اتر جاتا ہے، یا کسی علت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس میں جو بہت بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کہ بہت انہونی ہوتی ہیں وہ نارمل لگنے لگتی ہیں. ہم فیملیئر سے ہو جاتے ہیں ان بدلے ہوئے غلط رویوں سے جو کوئی فیملی ممبر ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. یعنی کبھی کبھی ہمیں بہت غلط باتیں بالکل نارمل اور صحیح لگنے لگتی ہیں، اور اس سے پھر اصلاح کا پہلو جو ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا. اور جب کوئی نیا پھڈا ہوتا ہے، جب کوئی نئی تکلیف بہت پہلے سے بڑھ کے ہوتی ہے، تو ہم تھوڑے سے متحرک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹائیں پیش. جیسے کبھی آپ نے دیکھا پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی بڑا کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور پھر دوسرا بندہ بولتا ہے کہ یہ کڑا انتصاب 2000 سے جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کا ہونا چاہیے. تو پھر مشاعرہ شروع ہو جاتا ہے. ایک کہتے ہیں نہیں 1990 سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ایک بندہ نہیں 1947 سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک بندہ آتا ہے بڑا بھلا مان کہتے ہیں چھڈو جی مٹی پاؤ. پھر ہوتا ہواتا کچھ نہیں ہے. جو اصلاح ہے وہ ماضی پہ ہم اسے لاگو نہیں کر سکتے. اگر ہم اتنے ہی ببر شیر ہوتے تو ہم چڑیا گھر میں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم آج سے معاملات کو آگے بہتر بنانا شروع کر دیں تو کسی کو شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی. لیکن ہم ماضی کو جا کے بدل دینا چاہتے ہیں، حال کو نہیں. تبدیلی مستقبل میں آتی ہے، حال میں ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. اور اگر ہم ماضی میں گڑے مردے اکھاڑتے رہیں تو پھر سوائے شور شرابے کے اور الزام تراشی کے کچھ ہاتھ نہیں ہے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. لو جی، یہ بات بھی ہو گئی. سائمن حفیظ ہیں، کہتی ہیں گوئنگ گریٹ. ندیم اقبال اے ویری گڈ ایکسپلینیشن آف کو ڈیپینڈنسی. مصباح معراج ونس اگین سر اجاز تو زبردستی ہنسنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے. ویل گلیڈ دیٹ یو آر انجوائنگ. اور زبردستی تو سر کوئی بھی نہیں ہے، بٹ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ لائٹ. اور اس کے بعد احسن ایسے
ऐसन ऐसे a person compares himself with others and don't find any aptitude in himself. He feels inferior, which makes emotions of hatred, anger, jealousy and hypocrisy. How to overcome it? ये आपने पहले वैसे you touched upon it. इसी चीज को हमने तफसील से बताया कि जब हमारे अंदर सारे मनफी जज्बात कुल बुलाते रहते हैं तो हमारी शख्सियत में फिर कुछ ऐसी स्टेबिलिटी नहीं रहती. हम करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ जाते हैं, हम फिर कभी ना कभी ऑकवर्डनेस का मुजाहरा करते हैं जी, और ऐसी कोताहियां करते हैं कि फिर हम अपने आप से कहते हैं ये अभी ये मैं क्या कर बैठा हूँ. लेकिन जब तीर कमान से निकल चुका होता है और लफ्ज़ मुंह से निकल जाए, तीर कमान से मुश्किलात होती है. तो स्टेबलाइज करने के लिए पर्सनैलिटी को जी अपने आप को इनकरेज करना और बहानेबाजी से निकल के, एक्सक्यूजेस से निकल के रियल बातों पर आना, और फिर छुपना नहीं, दिखाई देना है, सामने आना है. आपको पता है शादियों विवाहों पे सबसे पहले कौन सी सीटें बनती हैं? पीछे वाली. ठीक है. तो जब इंसानों का रवैया ये हो कि वो छुपते हैं, पीछे होते हैं, तो इस्लाह का पहलू मधूम हो जाता है. और फिर यह है कि गलती करना और डांटना दूसरे को इसलिए कि आप तगड़े हैं. यानी अगर आप किसी जिंदगी के और शोबे में तगड़े हैं और चौक में आपको ट्रैफिक कांस्टेबल कहता है कि आपने ये रेड लाइट क्यों काटी है, तो आप कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो ग्रेड 21 का अफसर हूँ. तो ये जो है इस तरीके से अपने शब रोज को गुजारना और दूसरों पे दबाव डालना, घर वालों पे दबाव डालना इसलिए कि अखराजात आप बर्दाश्त करते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को फिर बदहवासियों का नमूना बना देती है. तो इसके लिए इन 3 शोबों पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बदहवासियां खुद ब खुद अपनी करार की तरफ लौटती हैं. डन हो गया जी. फरीफ हुई हैं, कमेंट करें. इनसिक्योर पीपल फील जेलस ऑफ अदर्स. आमिना जावेद कहती हैं सर व्हाट शुड वी डू टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स व्हेन दे गेट अपसेट बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर इवन आफ्टर वी एडमिट आवर मिस्टेक. Instead they don't listen and keep on talking. मुझे लगता है साकिब भाई कि ये जो आपने अभी पूरी सारी बात बताई है उसमें आपने एक साइड की बात भी बताई और जो सुनने वाले हैं, जो एट हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो अथॉरिटी में हैं, उनके ऊपर भी ये बातें जब उनको इदराक हो जाएगा तो शायद वो भी अपने रवैये बदलेंगे. देखिए वालिदैन का एक है ये दौरा इम्तियाज के वो जब अपनी औलाद के हवाले से बात करते हैं तो वो काफ़ी दिन पहले अंदर भरे रहते हैं और जब पैमाना सबर उनका छलक जाता है तो फिर वो फट पड़ते हैं और फिर वो बेनुकत सुनाते हैं और फिर वो बरसात की जड़ी की तरह मामला को चलाते रहते हैं और अपने ही बच्चों के बारे में बहुत ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पे उन्हें बाद में अफसोस होता है और उनके मुस्तकबिल के बारे में ऐसी पेशगोइयां करते हैं जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होती हैं और औलाद को बहुत बुरी लगती हैं जी. लेकिन अगर हम वालिदैन से बात करते हुए हमेशा एहतराम का पहलू मद्देनजर रखें और अपनी गलती को मान लें जी, इफ्स एंड बट्स के बगैर, यानी कि अगर मैंने ऐसा किया है या अगर आप एक ब्लैंकेट अपॉलॉजी होती है जहाँ कहते हैं मुझे अफसोस है और आपके ज़हन में होता है कि ये तो फैक्ट है ना कि मैंने आपको हर्ट किया. तो जब आप अपने दिल में सोचते हैं कि मैंने तकलीफ पहुंचाई है तो फिर आप बिल्कुल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे आप माफ कर दें. यानी अगर आप ऐसी जगह बात कर रहे हैं जहाँ वालिदैन हैं या बॉस है या कोई ऐसा बंदा है जो कि आपका निगहबान है और आपको गाइड करने वाला है, मेंटोर है या कोई और है, तो फिर उसके साथ अपना दिल बिल्कुल साफ खुला स्ट्रेट रख के बात करें. वालिदैन को भी ये जरूर करना चाहिए कि एक तो वालिदैन को बात करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए. वालिदैन तगड़े लोग होते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट की तरह हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी औलाद के साथ बात, इनको कोई रोकने वाला नहीं है जी. लेकिन जब हम पहले जब कूल होते हैं तो हमसे बात करने का हौसला नहीं होता और जब हम अपने आप को तपा के इस पोजीशन में लाते हैं कि बात करें तो फिर उबाले कुछ ज्यादा ही आने लगते हैं. सो एक तो वो एक बात है कि आप तपिश का इंतजार न करें, बल्कि जब आप बातचीत करते हैं तो आप यकीनी बनाएं इस चीज को कि आप ठंडे ठार हैं और जब आपके अंदर कोई तपिश पैदा होनी शुरू हो, अंदर से गर्मी आनी शुरू हो,
تو بات چیت کو تھوڑی دیر کے لیے پاز پہ رکھ دیں, پھر آپ دوبارہ ٹائم مقرر کر کے نئے سرے سے انٹری دیں اور کول ہو کے بات کریں. یہ جو کول ہو کے بات کرنا ہے یہ انسانی اسکل ہے, اور انسانی اسکل جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں, ان کے ساتھ اسٹک کرنا چاہیے. جو ان ہیومن اسکلز ہیں جس میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے, خون خرابہ ہوتا ہے, تو یہ ساری ان ہیومن اسکلز ہیں. آپ دیکھیں یہ ہم جانوروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور جو خالصتاً انسانی اسکلز ہیں وہ کسی دوسرے جانور میں نہیں پائی جاتی, اسی لیے جانور ترقی نہیں کرتے. گدھا لاہور پہلے بھی گدھا تھا اور اتنا ہی گدھا تھا جتنا کراچی, لیکن انسان 500 سال پہلے جو تھا اس سے بہت ترقی. اسلام آباد, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور مری, جناب چلتے ہوئے ہمارے پاس جو اور سوال across the nation, this is Willing Ways. فری بھاجی اجاز بھائی کی وجہ سے ضرور خوش ہو جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سمیر خان کہتے ہیں آج کل فری بھاجی کو تو بل بھیجنا چاہیے. ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ نہ صرف خود آتی ہیں بلکہ اپنی دوستوں کو, سہیلیوں کو, سکھیوں کو پکڑ پکڑ کے لاتی ہیں اور ان کو دھوس دھاندلی سے کہتی ہیں پروگرام ضرور دیکھنا ہے. اور یہ جو منڈے کا پروگرام ہے اور فرائیڈے کا پروگرام ہے یہ اگر نہ دیکھا تو میں یہ کر دوں. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی اسپیشلٹی ہے؟ نہیں, والدین بھی جب کرتے ہیں تو بہت حد سے باہر چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے مہمان جب آتے ہیں تو بچے والدین کو کہتے ہیں امی کو پی لو, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت تھوڑا شفیقانہ رویہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. تو میرے ایک دوست کی بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے ساتھ جب ابو باتیں کرتے ہیں نا تو بڑے جینٹل مین ہو کے کرتے ہیں. کبھی آپ انہیں دیکھا کریں جب آپ نہیں ہوتے تو کیسے کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی ایک بہت بڑی اسکل ہے, یہ ہیومن اسکل ہے, ایگزیکٹو اسکل ہے, میٹاکوگنیشن, جس میں ہم اپنے رویوں کو خود دیکھ سکتے ہیں اپنی ذات سے باہر نکل کے کچھ فاصلے پہ جا کے, اور جب ہم اپنے آپ کو بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے اصلاح آ سکتی ہے. یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو میں فلاں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر اس وقت قائد اعظم مجھے دیکھ رہے ہوتے اس طرح رویہ اختیار کرتے ہوئے تو وہ کیا سوچتے. تو جب ہم کسی مدبر کو یا مینٹور کو یا گرو کو موجود محسوس کریں اپنے رویوں کے حوالے سے تو ہمارے رویوں میں بہتری آتی ہے, اور ہم خود بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, اپنا ایک حیولہ اپنی ذات سے باہر نکال کے کچھ فاصلے پہ رکھ لیں اور پھر اسے موقع دیں کہ وہ دیکھے کہ رویہ کیسا ہے. تو اس طرح امپروومنٹ آ سکتی ہے. بالکل صحیح جناب. ایز اے تھرڈ پرسن بھی ویو کریں. اور سائمہ مصباح معراج اور جناب مطلب بلوچ, آپ کا فی کیوں اتنا زیادہ ہے, یہ انہوں نے پوچھا. مطلب بلوچ ہیں, وہ پوچھتے ہیں آپ کا فی اتنا زیادہ کیوں ہے. اچھا, یہ گمبھیر سا سوال ہے, اس کا مجھے صحیح پتا نہیں کہ میری فی اتنی کیوں زیادہ ہے, لیکن میں زیادہ تر وقت تو یہ فلاحی کاموں میں ہی صرف کرتا ہوں, جیسے کہ یہ پروگرام کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی اس کا بھی فیس ہوگا. تو یہ تو ہمارا بالکل ایک پروگرام ہے جو کہ روحانی نوعیت کا ہے, جس کے اندر کوئی مٹیریلزم نہیں ہے. لیکن جو میری پروفیشنل لائف ہے, نیچرلی 40 سال مجھے کام کرتے ہو گئے ہیں, تو اس لحاظ سے فی تو بنتی ہے جان بھائی, کیونکہ اگر فی کم کریں گے تو کام اتنا بڑھ جائے گا, کام بڑھ جائے گا تو کوالٹی گر جائے گی. لیکن میرے جو ساتھی ہیں وہ کم فی میں بھی بالکل وہی کام کرتے ہیں جیسا میں کرتا ہوں, اگرچہ لوگوں کی تسلی میرے نام سے ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ساتھ کام کرنے والے بڑے تھارو پروفیشنل ہیں, اور وہی ریزلٹس وہ پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ میں الحمدللہ کرتا ہوں. تو اصرار نہ کریں کہ مجھ سے ہی صلاح لینی ہے, میرے ساتھیوں سے بھی صلاح لیں گے تو انشاءاللہ کبھی
آپ ندامت محسوس نہیں کریں گے, کامیابی محسوس کریں گے. تو میرے سر ایک سوال ہے, جو چوٹی کے لائرز ہیں, جو چوٹی کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے کلینک کے باہر, ان کے چیمبر کے باہر بے شمار کلائنٹس ہوتے ہیں, بے شمار پیشنٹس ہوتے ہیں, اور اگر کوئی پروفیسر ہے تو کوئی ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہوں گے, اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوں گے, رجسٹرار بھی ہوں گے, سینئر رجسٹرار بھی ہوں گے, مگر سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جانا بھی پروفیسر صاحب کے پاس ہے, رات کے 2-2:30 بجے تک بیٹھ کے انتظار بھی کرنا ہے, موڈ بھی خراب کرنا ہے, اور دکھانا بھی ان کو ہے. یہ جو باقی ڈاکٹرز ہیں, جو باقی وکلاء ہیں, یا جو دوسرے پروفیشن ہیں جو ان سے ذرا کم چارج کرتے ہیں یا کم تجربہ رکھتے ہیں, لوگ ان کے پاس جانے کی بجائے پھر دیتے بھی ہیں, کرپ بھی کرتے ہیں. یہ کیا فینومینا ہے؟ دیکھیں, یہ دل کا معاملہ ہے نا, یہ منطق کی بات نہیں ہے. اور ہم جتنے بھی عملی اقدامات کرتے ہیں وہ زیادہ تر منطق کی بنیاد پر نہیں کرتے, وہ جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ اٹک جاتا ہے, جہاں دل چاہتا ہے. لیکن میں یہی صلاح دوں گا کہ جو اچھی ریپوٹیشن کے مالک پروفیشنلز ہوتے ہیں, اگر وہ زیادہ ابھی شہرت یافتہ نہیں ہیں اور ابھی نوجوان ہیں, تو آپ آگے بڑھ کے ایک دفعہ اپنے دل کا حال ان کے سامنے بیان کر کے تو دیکھیں, آپ انہیں موقع دیں گے تو وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا اظہار کریں گے. لیکن اگر آپ یہی فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ آپ نے کسی خاص شخص کے ساتھ ہی انٹریکشن کرنا ہے یا اس کی خدمات کو ہی آپ نے مستعد لینا ہے, تو پھر آپ کو کچھ تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. تو ویسے میری کوشش ہے, اب میں بہت زیادہ پیشہ ورانہ کام تو کرتا نہیں, میں تو اب بڑے شوق سے یہ باتیں جو کہ لوگوں کے لیے کام کی ہوتی ہیں وہ باتیں ہی میں کرنا چاہتا ہوں, اور کوئی ایسی بڑے اسکیل پہ تبدیلی لانا چاہتا ہوں. 1-to-1 کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کام کریں تو 1 سال میں آپ کتنے لوگوں کی خدمت کر پائیں گے. لیکن جب آپ میس میڈیا میں جاتے ہیں, جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, جب یہ جو 2-way ٹی وی ہے ہمارا, جو 2 طرفہ ہے, جس میں عن قریب ہم تصویر کے ساتھ اور آواز کے ساتھ اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں گے, ایسی ٹیکنالوجی پر ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ لوگ گھر بیٹھے ہم سے بات کریں گے, ہم ان کو دیکھ سکیں گے, وہ ہمیں دیکھ سکیں گے, اور ہم یہ مسائل کا حل بھی بتائیں گے, پورے دل سے بتائیں گے, پورا مسئلہ حل کرنے تک ساتھ دیں گے. اور یہ بلا معاوضہ ہی ہے, کیونکہ اس میں ہماری ایک بہت بڑی تمنا پوری ہوتی ہے کہ وی میڈ اے ڈفرنس ان somebody's life. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. طالبہ بڑے بھی ہیں مجھ سے, سی او بھی ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں میرے, پر سر یہ جو ہے نا مطلب بلوچ صاحب جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیس والا, اور آپ نے کہا کہ دل کا معاملہ ہے, وہ ایک چھوٹا سا گانا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے لیے گنگنا دوں تھوڑا سا. سونیا دل دا معاملہ ہوئے, ہیریا دل دا, سر یہ سر ان کے لیے میں خاص طور پہ یہ میڈم نورجہاں کا سر مشہور ہے. سر میرا خیال شکر ہے میڈم نورجہاں زندہ نہیں ہے. وہ سوری سر, میری آواز اتنی اچھی نہیں, مگر ان کے لیے مجھے Mohsin Nawaz Sahab that this live show by Willing Ways is a platform where we recognize and learn the management of psychological dilemmas and other conflicts of our lives. Thank you so much, Mohsin Nawaz Sahab. اور سر ممتاز بناٹوالا, Dr. Sadakat, thanks for giving us your precious time. We get to learn so many skills from you. اور ہارون کرسٹی صاحب ہیں. Dr. Sahab, what are the most important things that a child needs to grow up healthy and happy? چھوٹا سا سر ہم سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سب کام کرنے دیں جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. بچوں سے میری مراد 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا بچہ ہے. اگر وہ نکر پہننا چاہتا ہے تو آپ زبردستی اس کو خود نکر نہ پہنائیں. اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے اور آدھا منہ میں اور آدھا باہر گرا رہا ہے تو آپ اسے صحیح طریقہ بتائیں پر اس کو کھانا کھانے دیں. اگر آپ کی 8 سالہ بچی اپنے کپڑے خود استری کرنا چاہتی ہے تو پلیز ترس نہ کھائیں اس پر, اسے کرنے دیں وہ کام. اگر کوئی بچہ نہا سکتا ہے تو مائیں اسے نہانے لائیں, اور اگر کوئی بچہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتا ہے تو اس کو کھانے دیں. اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے کا ہوم ورک جو اسکول سے ملتا ہے وہ کبھی بھی خود نہ کریں اپنے ہاتھوں, وہ بچے کو آپ رہنمائی دیں. سو
3 سال سے لے کے 11 سال کی عمر تک ان کے دماغ میں جو ہارڈ ویئر موجود ہے ایگزیکٹو سکلز کے حوالے سے یا ہیومن سکلز کے حوالے سے، اس کو ابھرنے دیں، اس کو آگے بڑھانے دیں، کیونکہ یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں یہ پھر اس کو ٹین ایج میں جب وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی میں ہوگا تو یہ ڈیفیشنسیز وہاں تنگ کریں گی، پھر اس کو مشکلات ہوں گی، اور جو ڈیفیشنسیز ٹین ایج میں باقی رہ جائیں گی پھر وہ ریئل لائف میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں جب جائے گا بچہ تو اس کو وہاں تنگ کرے گی، جب اس کو شادی ہوگی تو پھر وہاں اس کو پریشانیاں ہوں گی۔ تو زندگی میں ذمہ داریاں تو بڑھتی رہتی ہیں، لیکن ایگزیکٹو سکلز اس کے لیے پہلے سے موجود ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جب پیاس لگتی ہے اور آپ کنواں کھودنے بیٹھتے ہیں تو انتظار بڑا گفت بڑا۔ بہت خوب، اگر پیاس لگی اور آپ اس وقت کنواں کھودنے بیٹھے تو پہلے سے کرنے والے، بیوٹیفلی سیڈ۔ سر بہت سارے کمنٹس ہیں مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان کو شامل نہیں کر پاؤں گا۔ شمیم حبیب، صوبیہ بشیر، اطرت زارا اور علی حسن اور بے شمار ہمارے دوست، محمد اکبر بہت عمدہ پروگرام کر رہے ہیں، اینڈ آئی گو آن، the list goes on۔ عائشہ ملک، how we can become independent in our thoughts especially for study students mostly follow toppers and think themselves inferior, how we can change our habits اور ڈپینڈنگ on سر ایک دن اسٹوڈنٹس پہ پروگرام کریں، اگرچہ سیٹرڈے کو ایگزیکٹو اسکلس پہ ہوتا ہے مگر یہ جو انفیریورٹی اپنا کس طرح سے بہتر ریزلٹس دینے اس پہ ایک پروگرام بنتا ہے۔ بالکل، نیکسٹ فرائیڈے کو ہم بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو کون سی بڑی بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں اور ان کا فوری حل وہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ فائزہ رحمان بھی ہمارے ساتھ، فوزیہ خلیل اور میر افضل خان۔ ندیم نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویری ویلڈ پوائنٹ ان چینج مینجمنٹ، چینج کین اونلی ہیپن فرام ہیئر آنورڈز۔ التمش کاظم کہہ رہے ہیں ویری ویل ڈن۔ سمینہ تقی، سر آئی ریئلی انجوائے یور شو اینڈ لرن اے لاٹ۔ ندیم نور کا اور بھی کومنٹ ہے۔ فضا آصف، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال آپ کا ہے مگر کافی ٹائم ہمارا جو ہے آگے، اور ماشاءاللہ سب چل چلا سلسلہ۔ آپ سب لوگوں کا فردن شکریہ ادا کرنا بہت مشکل ہے مگر ہم تہ دل سے ہم ان سوالوں کے جواب اگلے 24 گھنٹے میں اچھا یہ آن لائن دے دیں گے، یعنی کمنٹس کے جواب کمنٹس کی شکل میں بھی دے دیں گے، تاکہ کسی کو یہ نہ خیال ہو کہ میری بات کا مجھے جواب نہیں، پروگرام میں بات نہیں کر سکے تو میں اگلے 24 گھنٹے میں تمام لوگوں کو جنہوں نے کوئی نہ کوئی بات پوچھی ہے اور ہم نے جواب نہیں دیا تو ان کو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے اور ان کی تسلی کرنے کی کوشش پوری۔ سر آپ نے کمنٹ کر لیا تو انشاءاللہ ایسا کرنا ہے، ہمیں ضرور کریں گے۔ اچھا جی، یہ جانے سے پہلے ایک سوال ہے بڑا گمبھیر اور ریلیشن شپس کے بارے میں، اور ایک بہت ہی اہم ریلیشن شپ کے بارے میں ہے جو کہ معاشرے کی اکائی ہے، اور یہ شرمین خورشید صاحبہ اسلام آباد سے سوال کیا کہ مجھے ڈائیورس چاہیے اپنے ہسبینڈ سے، میری ان سے بنتی نہیں ہے، اور انہوں نے ایک طویل فہرست بتائی ہے ان کے کچھ رویوں جرائم کی، اور کہہ رہی ہیں کہ میں انتظار صرف اس بات کا کر رہی ہوں کہ کب میرے ٹین ایجر بچے بڑے ہو جائیں اور وہاں تک پہنچ جائیں جہاں پہ ان پر ہماری سیپریشن کا، الگ الگ ہونے کا اثر نہ ہو، یا شاید کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں۔ اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس ایسی سطح پہ ہوں کہ ڈائیورس تو مجھے لینی ہے، اور میں اس میں آگے کیا کروں، اس پروسیس کو ختم، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتی ہیں۔ شی از کائنڈ آف میڈ اپ ہر مائنڈ بٹ شی از اسٹل آسکنگ فار یور ہیلپ۔ یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے بہت کم کبھی سننے میں آتا تھا کہ کسی کی زندگی میں ڈیورس جیسا حادثہ ہوا۔ ہماری زندگی میں کچھ بڑے خاص برے دن آتے ہیں جب ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک دن وہ بھی ہے جس دن کسی کا ساتھی اسے چھوڑ کے تو چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب گھر میں کسی کو بیماری آتی ہے، کسی کو کینسر، کسی کو ڈائبٹیز، کوئی ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے، کسی کو نوکری سے جواب مل جاتا ہے، کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی کا موبائل چھن جاتا ہے، کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو یہ بہت برے اور تکلیف دہ دن ہوتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ریزیلینس اکٹھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اگر آپ نے کسی بچے کو کھلاڑی بنانا ہے اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کھیل میں ڈالنا ہے، تو آپ کچھ عمومی تیاری ان کی کرا دیتے ہیں،
मुख्तलिफ खेलों के हवाले से फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना और दीगर चीज़ों के बारे में जी। अब ये डिवोर्स का मसला है और ये न्यू नॉर्मल है, ये एक नई सी बात है कि बहुत सी शादियाँ, तकरीबन आधी शादियाँ अपने बुरे अंजाम को पहुंच जाती हैं विद इन 5 years। आपने वर्ड यूज किया न्यू नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज सही है, नॉर्मल से मतलब होता है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अच्छा, नॉर्मल का मतलब लाहौर में ज्यादातर लोग जो है सुरपति काट देते हैं, तो ये नॉर्मल बात है। नॉर्मल का मतलब सही नहीं है, नॉर्मल का मतलब ये है गलतुल आम भी नॉर्मल ही होता है। तो जो ये डिवोर्स का मामला है, अब जब कोई लड़की अपनी 10 सहेलियों में से 4-5 सहेलियों के बारे में ये जानकारी हासिल करती है कि उन्होंने डिवोर्स ले ली है, तो फिर मूड बन जाता है। फिर ये ख्याल, क्योंकि जब आप शादी कितना आगे बढ़ के हम मुस्कुरा रहे होते हैं और लेकिन फिर जब हमें इकट्ठे रहना पड़ता है, एक कमरा शेयर करना पड़ता है, बिस्तर शेयर करना पड़ता है, एक बाथरूम, एक टेलीविज़न शेयर करना पड़ता है, दिन और रात मुसलसल रोज़ाना, तो आप एक दूसरे को फेस करते हैं। तो उसमें छोटी मोटी जो नॉयंसेस होती हैं, जो नुएंसेस होती हैं, जिसमें किसी की ऐसी आदतें आपके सामने आती हैं जो कि आपने पहले कभी सोचा नहीं था कि होगा, क्योंकि जब आप कभी कभार मिलते हैं, शादी से पहले मिलते हैं, तो घंटों तैयारी होती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप जमाइयाँ नहीं ले रहे होते, आप बड़े अटेंटिव हो रहे होते हैं, आप हर वक्त अपने सेल फोन की तरफ निगाहें नहीं जमाए होते, बल्कि आप दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे सदियों के प्यासे कौए हैं। लेकिन जब इकट्ठे रहना पड़ता है तो फिर कुछ ना कुछ कमी कमज़ोरी सामने आने लगती है, मुश्किलात होने लगती हैं, कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी गुस्सा किसी का होता है और निकालते हम किसी पर हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये मकाम तो हर एक की ज़िंदगी में आता है जहाँ कोई सोचने लगता है कि मुझे इस रिश्ते में से निकल जाना चाहिए। ठीक, ये ख्याल आता जाता रहता है। और अगर इस ख्याल को दिल में बसा लिया जाए कि अच्छा मैंने डिवोर्स तो लेनी है लेकिन अभी नहीं, मैं ज़रा बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, मैंने डिवोर्स तो लेनी है लेकिन अभी नहीं, ज़रा बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाएं, अपने आप को संभालने के काबिल हो जाएं, मैंने डिवोर्स तो लेनी है लेकिन ज़रा बच्चों की शादियाँ ही हो जाएं। तो जब इस तरह जब बंदा सोच चुका होता है तो फिर वो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की तो कोशिश करता ही नहीं है। लेकिन जब आपने सोच लिया है कि जी पाकिस्तान में जी दहशतगर्दी बहुत है, जी फलाना बहुत है, धमकाना बहुत है, मैंने तो कनाडा की शरीयत ले लेनी है, मैंने तो अप्लाई कर दिया है, तो अब आप जिंदगी में कोई भी कदम जब उठाएंगे तो बीच में कनाडा आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपने घर का रंग रोगन भी नहीं कराएंगे कि अच्छा हम कनाडा जाके रंग रोगन कर, फिर आप यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, आपके ज़हन में वही होगा। जब आपने सोच लिया कि आपने डिवोर्स लेनी है तो फिर शादी तो मुर्दा हो गई, सिर्फ इसे दफनाने का ही मौका है ना जो कि आप तलाश रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले होल हार्टेडली अपनी शादी को सही बनाने की कोशिश करें। कोई शादी बनी बनाई अच्छी नहीं आती मार्केट में। और हाँ, और आजकल तो ख़वातीन का ज़्यादातर ख्याल है कि मार्केट में अच्छे हस्बैंड आ ही नहीं रहे, तो पहले थोड़ा सा देखभाल भी कर लेना चाहिए। और मर्दों में कुछ थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के बारे में भी ख़वातीन का रासिख़ अक़ीदा है और शायद दुरुस्त भी हो। ख़वातीन में और मर्दों में थोड़ा फ़र्क तो होता है। ख़वातीन सिन्फ़े नाज़ुक हैं, उन्हें घरों में बहुत संभाल के पाला जाता है, जबकि मर्दों को ज़रा खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ कर लो कुछ आवारा गर्दी। तो वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि अपनी शादी को संवारना बनाना ये एक लॉन्ग टर्म मंसूबा भी है। और अगर कोई लड़की ये चाहती है कि उसके खामद में कोई बुराई ना हो, कोई ख़राबी ना हो, तो उसका बेहतरीन हाल है कि वो शादी मत करे।
یا میں جیسے کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ فل ٹائم میرج کی بجائے ایک پارٹ ٹائم میرج. پارٹ ٹائم میرج کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24/7 ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے کی بجائے, ہر جگہ اکٹھے آنے جانے کی بجائے شادی کریں, یعنی نکاح کریں اور اپنے اپنے گھر رہیں, اور جتنا آپ کمفرٹیبلی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہیں اتنا مل لیں, پھر اپنے اپنے گھر آ جائیں. اور جب ہاں امریکہ میں ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں پر رہتے اپنے اپنے گھر ہیں, اور پھر حسب ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں. جیسے شادی کیے بغیر نہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا بہت چلتا ہے, تو کیا نکاح پڑھا کے وہ سب کچھ نہیں چل سکتا؟ کیا نکاح پڑھانے کے بعد یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آج سے یہ جڑواں ہیں اور انہیں ہر شادی بیاہ میں, ہر خوشی غمی میں اکٹھے جانا ہے, اکٹھے آنا ہے, انہوں نے اکٹھے کھانا کھانا ہے, اکٹھے ہی یہ اور اکٹھے ہی وہ. تو اگر اس طرح کوئی کرنا شروع کر دے کہ شادی کر لیں, نکاح کر لیں, شادی کر لیں, رخصتی بھی ہو جائے, اور اس کے بعد کبھی لڑکی اپنے گھر, کبھی شوہر کے گھر, اور کبھی 2 گھنٹے, کبھی 4 گھنٹے, کبھی 2 دن, کبھی 4 دن کسی شہر اور دوسرے شہر میں سیر کے لیے جانا چاہیں تو اکٹھے چلے جائیں, واپس آ کے پھر اپنے اپنے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کی ایک دوسرے پہ انحصار ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ان کے جو وقفے ساتھ رہنے کے ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے, اور جو ایک دوسرے سے دور رہنے کے ہیں وہ انہیں مشکل لگنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو ایک دم سے ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے جاتی ہے تو اس کو بھی بڑی اس بات کا مان ہوتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں, اور لڑکے کا ہوتا ہے کہ تمہیں ہم نے اپنے گھر میں دلہن کے طور پر جو ہم لائے ہیں تو تم اپنے آپ کو ہمارے سانچے میں ہی سب ڈال لو. تو جو پیراڈائمز ہے وہ بڑی بیڑا غرق قسم کی پیراڈائمز ہے, جس کے نتیجے میں کوئی بھی شادی الٹیمیٹلی 6 مہینے میں سیاپے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. خیر اس پہ پھر بات کر لیں گے. بات یہ ہے کہ محترمہ کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیورس لینی ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر لے لیجئے. پھر بچے جو ہیں ان کا اتنا نہ خیال کیجئے. اگر آپ کو بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو بچوں سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور پھر آپ سوچ لیجئے کہ خدا کیا چاہتا ہے, جس نے آپ کو ایک شادی کے بندھن میں باندھا ہے اور حالات ایسے پیدا کیے ہیں کہ آپ پھرتے پھراتے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے ہیں. تو اس کی لاج کچھ رکھ لیجئے, اور یا کوئی ٹائم مقرر کر لیجئے کہ اگلے 2 سال میں بہترین کوششیں کروں گی, اور اگر یہ معاملہ نہیں بہتر ہوگا تو پھر میں علیحدگی اختیار کر لوں گی. سو ڈیورس کے لیے کوئی ٹائم بھی مناسب نہیں ہوتا, پر ڈیورس ایک فیکٹ آف لائف ہے, آپ لے سکتی ہیں, آپ کا حق ہے. کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ کسی بندھن میں جکڑے رہیں اور کوئی آپ کی گردن دبوچ کے آپ کو زندگی گزارنے پہ مجبور کرے, تو ایسا میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا. لیکن یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو یا تو آپ کر گزریں, اور یا پھر آپ جب سوچتی رہتی ہیں کہ جب میں ان سے ڈیورس لوں گی تو پھر میں یہ کروں گی, جب میں ڈیورس لوں گی تو یہ کروں گی, اور جب بچے پیدا ہو جائیں گے بچوں کے بھی تو پھر میں ڈیورس لوں گی. تو پھر ارادہ نہیں ہے آپ کا, آپ ایسے ہی ایک بس یہ گلیں بنی ہوئی ہیں. مطلب پھر آپ نے ایک یہ ونڈو رکھی ہوئی ہے جہاں جب بہت تنگ ہوتی ہیں تو آپ سوچتی ہیں میں بچوں نکل جانا ہے. تو یہ جو ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول کے رکھی ہوئی ہے آپ نے, یہ اپنی تسلی کے لیے رکھی ہوئی ہے. جنہوں نے ڈیورس لینی ہوتی ہیں وہ لے لیتی ہیں, لیکن آپ نے ابھی تک ڈیورس نہیں لی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آپ یک طرفہ طور پر شادی کو بہتر بنا سکتی ہیں, اور اس کے لیے ہم آپ کو پھر اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ میاں بیوی کے رشتے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں دونوں میں سے ایک بھی چاہے تو یہ رشتہ خوبصورت ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے میاں بہت ہی پٹری سے اترے ہوئے ہیں اور ان میں بہت ہی خرابیاں ہیں تو آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی, پر انفلوئنس کر سکتی ہیں, آپ اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے بھی پہلا سبق ورکنگ آن می فرسٹ ہے کہ اپنے آپ پر کام کریں, اپنی اہلیت بنائیں, اپنی کمیونیکیشن سکلز میں اضافہ کریں, اور پتہ کریں کہ جب خامد بٹکے ہوتے ہیں تو ان کو راہ پہ کیسے لاتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. لیکن فی الحال اس ہفتے پورے آپ سوچئے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ہمیں دوبارہ فیڈ بیک دیجیے. اگر آپ جمعرات تک یہ فیڈ بیک دیں گی کہ آپ نے فی الحال ڈیورس کی بجائے اس شادی کو سنوارنے اور نکھارنے کا ارادہ کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ڈیورس ہی لینی ہے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی مجبوراً کسی شادی کے رشتے میں نہیں رکھ سکتا.
ویری ویل سیڈ, ویری ویل کورڈ. شرمین خورشید صاحبہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پوری طرح سے جواب دیا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے 6:25 ہو رہے ہیں, اور وہی جو آپ کا ارادہ تھا. جی, تو اگر آپ کہیں تو اجازت لے لیں, ورنہ ہمارے پاس سوال تو اور بھی نہیں, آپ چاہیں تو 5 منٹ اور چلائیں اس بات کو. سر یہاں پہ جو ہے سوال کیونکہ کافی سارے تھے. فضا آصف ہیں, سر ایسا نہیں ہو پاتا, ہم وہ کہہ رہی ہیں, گلا کیا کہ کامنٹس کا جواب نہیں آیا. ہاؤ ٹو بلڈ کانفیڈینس اینڈ میک آور ورک افیکٹو, یہ ایک سوال ہے. اور عمر ہیں جنہوں نے کہا بریلینٹ, تو یہ عباس چٹھا صاحب ہے. سر ہاؤ ٹو بلڈ کانفیڈینس اینڈ میک آور ورک افیکٹو. اس پہ بھی ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں باتیں کریں گے. میرا خیال ہے جو مسئلے ہیں کم از کم آپ وہ پڑھ دیجئے, اور جنہوں نے کہا کہ جواب نہیں دیا تو وہی پروگرام ختم ہوگا تو جواب دیں گے نا. ابھی تو پروگرام چل رہا ہے, تو 24 گھنٹے میں, اگلے 24 گھنٹے میں میں تمام جو ناظرین جنہوں نے کمنٹس لکھے ہیں ان کو میں خود بڑی تسلی سے جواب دوں. سر ایک فون کال جی ضرور مرتبہ آئی جی, اور میں نے پک کر لیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے اعجاز بھائی آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور آپ فریق ہوئی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم نے کچھ آپ کے خلاف باتیں کی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا جواب آنے والا ہے. نہیں, وہ میرے خلاف نہیں تھی, وہ تو میرے فیور میں ہی تھی. اچھا, میں نے اس میں لکھا تھا کامنٹس میں, آئی ایم ریڈی ٹو پے دا بل. اچھا نہیں, بہت شکریہ آپ کا. تو آپ کے جو یہ شوز ہیں, یہ ڈرائیو ٹائم اور خاص طور پہ یہ جو فرائیڈے والا, یہ دونوں شوز تو میرے لیے سورس آف انرجی اور موٹیویشن ہے. یقیناً آپ کہہ رہی ہیں تو ایسا ہی ہوگا, اور ہمیں یہ سن کے خوشی ہوئی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو ساتھی پروفیشنلز ہیں وہ بھی بڑی ٹھوس باتیں اور بہتر باتیں کرتے ہیں. باقی دنوں کو اوپر بھی آپ اگر توجہ دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کریں. ویسے آپ ماشاءاللہ خود ٹائم ٹو ٹائم سنتی رہتی ہوں, اور باقی آپ کے باقی سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ بھی کافی کمپیٹنٹ ٹیم ہے آپ کی. تو سر میرا آج آپ سے ایک کوشچن تھا, لیکن اب ٹائم آپ کے شو کا ختم ہونے والا ہے, تو وہ میں آج پوچھوں یا نیکسٹ شو کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ فرمائیے, آپ بات کیجیے. کوشچن میرا تھا گریف کے بارے میں تھا. میں اصل میں جو ہے نا پیتھولوجیکل گریف, اس کی بات کرنا چاہ رہی تھی. اور یہ بات میرے مائنڈ میں ایسے آئی تھی کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے جس کے بیٹے کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. اور جیسے وہ نارمل گریف کا پیٹرن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں جو سٹیجز ہیں اس میں ڈینائل, اینگر, بارگیننگ, ڈپریشن اور ایکسیپٹنس. تو ایک نارمل بندہ تو ان 5 سٹیجز پہ گزر جاتا ہے اور آخر میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے لاس کو. لیکن وہ جو پیشنٹ ہے وہ ہے نا ڈپریشن پہ جا کے اسٹک ہو گئی ہیں, اور سو مچ سو کہ ان کے بیٹے کی, جب میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ کو 1 سال 4 مہینے اتنے ہفتے اور اتنے دن اور اتنے گھنٹے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی پری آکوپائڈ ہیں اس تھاٹ سے, بیٹے کی ڈیتھ سے, کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہی. اور پھر وہ قبرستان چلی جاتی ہیں, زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارتی ہیں. پھر وہ جیسے ڈسوسیٹ نہیں کر رہا ہوتا پیشنٹ, ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا قبر میں سے ان سے باتیں کر رہا ہے. اب ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ان کی صرف تھاٹس ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے ان کو یہ تھاٹس آ رہی ہیں. تو وہ پری آکوپائڈ ہیں ڈپریشن میں, اور اس وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ان کی جو فنکشننگ ہے وہ بہت زیادہ امپیئرڈ ہے, گھر کے کام اور ریلیشن شپ, تو وہ ساری چیزیں. فریفوئی تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. آپ اس کا جی کس طرح سے مینج کریں, یہ آپ کا سوال ہے. ایسا ہے کہ یہ پیتھولوجیکل گریف کی بات کریں جس میں ریکوری میں لوگ سٹک ہو جاتے ہیں. جی, اور ایسے میں نے خواتین کو دیکھا ہے جن کے ہسبینڈ کی وفات کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی, اور وہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور آنسو رواں ہو جاتے ہیں, اور ان کی زندگی مفلوج ہوئی ہوتی ہے, وہ کچھ کر نہیں پاتے, ڈس فنکشنل ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ تجربہ انسان کو جو گریف سے ریکوری کا ہے وہ کسی عزیز کی موت کا ہے. یعنی ازل سے جب انسان کا کوئی رشتہ دار یا عزیز یا ماں باپ یا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے,
تو اس کا صدمہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کو اتنی پریکٹس ہو گئی ہے, اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ اس صدمے سے لوگ سب سے تیزی کے ساتھ ریکور کرتے ہیں جی. اور کبھی کبھی بیچ میں کسی سٹیج پہ اڑ جاتے ہیں, جو پھر کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ ان کو اس پھنسی ہوئی سٹیج میں سے نکال کے ان کی زندگی کی گاڑی کو آگے چلاتے ہیں جی. جس کے لیے جو گریف ریکوری کی ساری سٹیجز ہیں ان میں سے ان کو سہارے کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہے, اور انہیں میڈیکیٹ کرنے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. زیادہ تر جو لوگ گریف میں سٹک ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میڈیکیشن سجیسٹ کر دیتا ہے, کوئی اینٹی ڈپریسنٹ, کوئی ٹرینکلائزر, جس کی وجہ سے ان کا کچھ وقت روزانہ اچھا گزر جاتا ہے, لیکن جب وہ اینٹی ڈپریسنٹ کا یا ٹرینکلائزر کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر وہ واپس اسی سٹیج پہ پھنسے نظر آتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جو دوسرے صدمے ہیں انسان کے, وہ اس کے بارے میں جو گریف ریکوری ہے وہ بالکل ہی ناپید ہے, وہ نظر ہی نہیں آتی. مثال کے طور پر کسی کا نوجوان بیٹا جب ہیروئن ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا صدمہ وہ نپٹا نہیں پاتا, کیونکہ کوئی آ کے اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا افسوس ہوا آپ کا بیٹا یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا, کیونکہ وہ اس خبر کو چھپائے رکھتے ہیں اور وہ شیم میں اپنے آپ کو دنیا سے میل ملاپ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو صدموں کو نپٹانے کا طریقہ, گریف ریکوری کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی بات کی جائے, زیادہ سے زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے, اپنی فیلنگز کو بیان کیا جائے. ورنہ تو ایک سیل فون اگر کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے صدمہ نپٹانا جی. پھر کچھ اور صدمے ہیں جن میں شیم ایک لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے, جیسے ڈیورس کسی کو ہو جاتی ہے. پہلے تو مجھے ہنسی بھی آئی, جس کو میں نے تھوڑا کنٹرول بھی کیا, کہ وہ پریشان تھی, اس کی بکری کنویں میں گر کے مر گئی. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا, کیونکہ بکری دنیا کے انوکھے مسائل ہوتے ہیں. ایک خاتون تھی جو ان کی پیشنٹ تھی اور وہ تکیے کے نیچے روٹیاں رکھ کے سوتی تھی کہ رات کو نیند کھلے تو یہ اتنے سارے انوکھے پیشنٹ فری کے حصے میں آتے ہیں. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ جواب ایڈریس کر رہے ہیں, سوال کو ایڈریس بھی کریں, مگر آپ کی کال کیونکہ طویل ہوگی, آپ ضرور سنیے جواب, اور پھر انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے سوال لیتے رہیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ. سنا یہ جو صدمے ہوتے ہیں نا جن میں ندامت اور شیم کا پہلو ہوتا ہے, تو یہ صدمے انسان کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, کوئی آ کے بھی نہیں کہتا جی کہ بہت افسوس ہوا آپ کو ایسا صدمہ دیکھنا پڑا. لیکن ہمارا ڈائبٹیز کا ہاسپٹل ہے, اس میں اصول ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے پہلی دفعہ تو ڈاکٹر اس سے باقاعدہ افسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں میں افسوس کرنے جا رہے ہیں. تو افسوس صرف مرگ کا نہیں ہوتا, افسوس کسی کے نقصان کا بھی ہوتا ہے. کسی کے گھر ڈکیتی ہو گئی ہے تو جا کے آپ پھر بھی افسوس کرتے ہیں, لیکن اگر کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے تو آپ اس سے افسوس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ میری نوکری سے مجھے جواب مل گیا ہے, کیونکہ اسے شرم آتی ہے. ڈیورس میں بھی لوگ اس لیے نہیں کسی کو بتاتے کہ مجھے ڈیورس ہو گئی کہ دوسرا فوراً جج کرے گا کہ ضرور تیرے کو خرابی ہونی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دوسرے لوگوں سے یہ تبادلہ خیالات نہیں کر سکتے اپنے لاس کے بارے میں, تو دوستوں سے تو کر سکتے ہیں, اپنے اہل خانہ سے کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے کر سکتے ہیں. اور ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پھر وہ ہماری بدنامی کرے گا. جس سے آپ مدد کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مدد کرتا ہے, جس سے آپ چھپاتے ہیں پھر وہ آزاد ہوتا ہے کہ وہی کیا سرائی کرے یا کوئی بھی وہ بات کرے. تو ایسے مسئلے جن میں تھوڑا سا ندامت کا پہلو ہوتا ہے, ان میں گریف یعنی پیتھولوجیکل گریف میں سٹک ہو جانا, پھنس جانا بہت عام ہے. لیکن جن میں ندامت نہیں ہوتی ان میں انسان جلدی نکل جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے, یعنی منفی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی صدمے کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہیں, جس کا ذکر فریفوئی کر رہی. لیکن جو سائیکالوجسٹ کی سپورٹ ہوتی ہے جس میں وہ حقائق بھی بتاتا ہے اور حقائق کو بتاتے ہوئے لے کے چلتا ہے اپنے وہ کلائنٹ کو ساتھ میں, اور جب سارے حقائق بتاتا ہے تو پھر اس میں امید کی شمع بھی روشن کرتا ہے, پھر وہ ایک دیا بھی جلاتا ہے جس کی روشنی میں آگے زندگی گزاری جا سکے. سر ویری تھینکفل ٹو یو, بہت ہی آپ نے پیشنس سے اور مدلل طریقے سے اور
पूरे तरीके से हर चीज़ को खोल के बयान किया। आज का सेशन जो है वो काफ़ी तवील हो गया और इंशाल्लाह ये जो है कल का प्रोग्राम जो हमारा उर्दू पॉइंट पे होगा उसको भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे 4 बजे होगा। और सामीन से और नाज़रीन से यही कहेंगे कि वो ज़रूर सुने प्रोग्राम और देखें और उसमें शिरकत करें। मेरे रेडियो की वजह से ना सामीन और सुने और ये चीज़ें ज़हन में आती हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं और उसमें शिरकत भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से यू आस्क्ड फॉर इट, आपने बहुत से सवाल पूछे, कुछ रह भी गए, उनको भी हम एड्रेस करेंगे। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए भी यही कहूँगा कि मे यू हैव अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग। प्लीज जॉइन अस टुमारो ऑन विलिंग वेज पेज वी आर उर्दू पॉइंट। हम आपके लिए एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगे। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। हैव अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाली फोन आ रहा है, ये किसका? कराची तो आ रहे 021 कितों तक? हाँ कराची सुनो